نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله الكريم الامين نحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا کاملا رحمہ یا رسول اللہ منظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے بآواز بلند کریم آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ آقا انعامدار روز محشر کے تاجدار جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات اصل کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین آپ دی ذات پہ انگنت درود و سلام اور اللہ سبحانہ وتعالی دی انگنت حمد و ثنا حاضرین گرامی میں اور تساں خوش نصیب ہاں کہ اج دی مقدرہ والی رات دے اندر اللہ سبحانہ وتعالی دے دربار دے اندر اس دے دربار دے وچوں توبہ کرنے واسطے حاضر اللہ تعالیٰ میرا اور تساں دا سب دا اپنے دربار اندر مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے جنہیں بھی چھوٹے بچے بڑے بزرگ اللہ تعالیٰ دے خاطر رونق بنے ہو اللہ تعالیٰ سب دے ماں جان دی خیر فرمائے حاضرین گرامی میں جناب کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی دے بے مثال بے مثال اسلام دے وچوں تاریخ نعمت دے واسطے ایک آیت پر صاحب کچھ حصہ رب کا بشر حاصل ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی دی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنی کے اندر اس کا مفہوم بیان کر کے عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ الف لام میم جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے حروف مقطعات کی تعداد 14 ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جبریل امین جب بھی پیغام لے کے آتے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مینوان پیش کر دیتے تو جب اللہ سبحانہ وتعالی کے اس پیغام کے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی سرکار نے فرمایا
یہ عاشق اور معشوق کی باتیں ہیں، محبوب اور محب کی باتیں ہیں، لہذا جبریل امین الف لام میم کا یہ معنی سن کے خاموش ہو گئے۔ تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغام دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ تو حاضرین اکرامی، آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے نبی کو، آپ کو ایسی کتاب عطا فرمائی جس طرح اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے، بے مثل بے مثال ہے، بالکل اس نے اسی طرح جو ہمیں نبی دیا وہ بے عیب بے مثل بے مثال ہے، اور اس نبی پر جو کتاب نازل فرمائی ہماری ہدایت کے لیے، اس نبی کو جو کتاب عطا فرمائی وہ کتاب بھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بے مثل اور بے مثال ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو یہ ہماری شان ہے بطور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے، یہ ہماری شان ہے۔ امت مصطفیٰ کی کیا شان ہے عزیزان گرامی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات کی تختیوں کو پڑھ رہے تھے تو ان تختیوں پہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان درج تھی، ان شانوں میں سے صرف ایک شان میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ تو وہ شان کیا تھی؟ اناجیلہم فی صدورہم، فرمایا کہ ایک امت وہ آنے والی ہے جس امت کے نبی پر جو کتاب نازل کی جائے گی، اس امت کے لوگ اس کتاب کو اپنے سینوں میں بٹھا دیں گے، اس کتاب کو اپنے سینوں میں جگہ دیں گے، وہ کتاب کو زبانی یاد کریں گے۔ حاضرین گرامی، جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے متعلق، امت کی شان کے متعلق یہ الفاظ الواح تورات پر پڑھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا باری تعالیٰ، کیا ایسی امت جو ان کے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کو اپنے سینوں میں بٹھائے گی؟ یا باری تعالیٰ، میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اس امت کو میرا امتی بنا دے، ان لوگوں کو میرا امتی بنا دے۔ تو خالق کے کائنات نے فرمایا موسیٰ نہیں۔ عرض کرنے لگے یا اللہ نہیں، فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا یا باری تعالیٰ نہیں، فرمایا نہیں۔ تو پھر عرض کیا یا باری تعالیٰ، اگر وہ لوگ میرے امتی نہیں بن سکتے تو پھر میری اپنے کلیم موسیٰ کی یہ عرض سن لے میرے مولا، اگر وہ لوگ میرے امتی نہیں بن سکتے تو پھر یا باری تعالیٰ جن پر یہ کتاب نازل کی جائے گی، جن لوگوں کو ویسے نبی کا امتی بنایا جائے گا، میں موسیٰ تیرے دربار میں یہ دعا کرتا ہوں میرے مولا کریم، جو لوگ اس کتاب کو اپنے سینوں میں بٹھائیں گے، جس نبی کی امت اس کتاب کو اپنے سینوں میں بٹھائے گی، یا باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں مجھے بھی اس آخری نبی کا امتی بنا دے، مجھے اس آخری نبی کا امتی بنا دے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے آپ کی شان، یہ ہے آپ کی عزت، یہ ہے امت مصطفیٰ کی عزت۔ انشاءاللہ حضرت فضیل بن عیاض اللہ کے بڑے مقرب ولی گزرے ہیں، یوں کہہ لیں کہ اتنے بڑے ولی کہ جن پر اللہ کی ولایت بھی ناز کرتی ہے، اللہ کی ولایت بھی ناز کرتی ہے، اتنے بڑے ولی، لیکن جتنے بڑے ولی تھے توبہ کرنے سے پہلے اتنے بڑے چور تھے، اتنے بڑے چور تھے۔ اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی، توبہ کی توفیق عطا فرمائی، تو پھر توبہ بھی توبہ نصوحہ کی، اللہ کے ولی کامل بنے۔ لیکن توبہ کرنے سے پہلے جو چوری کرتے تھے نا، چوروں کے بھی اپنے اصول ہوتے ہیں، اپنے ضابطے ہوتے ہیں۔ اب جس کا مال چوری کرنا، جس کے گھر میں یا جس کے راستے میں لوٹنا، اس کے مال کے اوپر نام لکھ دینا، اس کے مال کے اوپر اس کا نام لکھ دینا، فلاں کا مال لکھا گیا، اسے پوچھ بھی لینا۔
اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی، توبہ کر لی۔ جب توبہ کر لی تو دل میں سوچا اے فضیل تو نے تو توبہ کر لی ہے، تو نے اللہ سے لو لگا لی ہے، اب تجھے اس مال کی کیا ضرورت ہے؟ تجھے چاہیے نا کہ جن لوگوں کا مال ہے ان کے مالکوں کو یہ مال واپس کر دیا جائے۔ حاضرین گرامی چلتے گئے، وہ مال ہر گھر سے شخص سے وہ لوٹا تھا، اس کا چونکہ اوپر نام لکھا ہوا تھا، ویسے شخص کو وہ مال واپس لوٹاتے گئے۔ ایک مال جو تھا وہ ایک یہودی سے لکھا گیا تھا۔ جب اب ویسے یہودی کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے یہودی یہ تیرا مال میں نے لوٹا تھا، اب چونکہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے، اب مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے، لہذا تو اپنا مال واپس لے لے۔ اب حضرت فضیل بن عیاض نے جب یہ مال واپس کیا نا، یہ یہودی کہنے لگا کہ میرے اس مال کے اندر میرا سونا بھی تھا، میرا چاندی بھی تھا۔ اب حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے ڈر خوف سے میں نے توبہ کی ہے، تیرا مال میں نے اتنا ہی لوٹا تھا۔ جب حضرت فضیل بن عیاض نے توبہ کی تو اب یہ یہودی تھا، اس نے بھی قسم اٹھا لی، کہنے لگا کہ نا جو آپ نے میرا مال لوٹا تھا اس مال میں تو میرا سونا چاندی بھی تھا۔ تو اب اس نے یہودی نے بھی قسم اٹھائی۔ جب اس یہودی نے قسم اٹھائی نا تو حضرت فضیل بن عیاض نے دوبارہ قسم اٹھاتے ہوئے اسی بات پہ اصرار کیا۔ جب اس بات پہ دوبارہ اصرار کیا نا تو یہ یہودی کہتا ہے اے فضیل بن عیاض مجھے پتا ہے کہ تو سچا ہے، اب ایسا کر میرے گھر کے اندر فلاں کمرے میں تاک میں ایک گٹھڑی پڑی ہوئی ہے، اس گٹھڑی کے اندر سونا چاندی پڑا ہوا ہے، تو وہاں سے میرے ہی گھر سے لا کے میرے حوالے کر دے، میری بھی قسم پوری ہو جائے گی۔ تو حضرت فضیل بن عیاض اس یہودی کی اس بات کو مان کر اس کے گھر میں جاتے ہیں، وہاں سے اس گٹھڑی کو اٹھا کے لاتے ہیں اور لا کے فضیل بن عیاض کو دے دیتے ہیں، فضیل بن عیاض کو دے دیتے ہیں۔ جب فضیل بن عیاض کو یہ گٹھڑی دی تو فضیل بن عیاض نے گٹھڑی کو کھولا تو اس میں سے واقعہ ہی سونا اور چاندی نکلا۔ اب یہ فضیل بن عیاض جو ہے اس سے مخاطب ہے اور یہ یہودی حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت اقدس میں عرض کرتا ہے اے فضیل بن عیاض میں یہ بات مان گیا ہوں کہ واقعہ ہی تو نے اپنے رب کے در سے سچی توبہ کر لی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس گٹھڑی کو جس کو تم میرے گھر سے اٹھا کے لایا ہے، اس گٹھڑی کے اندر میں نے ڈھیلے اور ریت ڈال کے رکھی تھی، اور اللہ والے کے چونکہ تو نے اللہ سے توبہ کر لی ہے، محمد مصطفیٰ میں سے سچے ولی کے ہاتھ لگنے سے یہ ریت یہ ڈھیلے سونا اور چاندی بن گئے ہیں۔ سبحان اللہ، مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ تو نے سچی توبہ کر لی۔ حاضرین گرامی جب یہ حضرت فضیل بن عیاض نے اس کی بات سنی اور یہودی نے وہ اپنا استفسار کیا تو حضرت فضیل بن عیاض تسلی میں ہوئے۔ اب یہ یہودی دوبارہ پھر آپ کی یعنی امت مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہوئے حضرت فضیل بن عیاض سے جو الفاظ بولتا ہے سماعت فرمائیں۔ حاضرین گرامی حضرت فضیل بن عیاض یہودی دے نام مخاطب نے، یہودی حضرت فضیل بن عیاض نو کہندا ہے اے فضیل بن عیاض مینوں پکا پتہ لگ گیا ہے کہ تسی اللہ سبحانہ و تعالی دے ڈر دے نال اللہ دے خوف دے نال سچی توبہ کر لیے۔ حضرت فضیل بن عیاض اس یہودی نو کہندے نے دسنا یہودیا تینوں کیویں پتہ ہے کہ میں سچی توبہ کر لیے؟ حاضرین گرامی یہودی کہندا ہے اساں اپنی تورات کتاب کے اندر پڑھیا ہے نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہم امت دے ولی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دے او لوگ جڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے خوف دے نال اس دے دربار دے اندر سچی توبہ کر لین گے، اگر وہ ڈیلیاں تے ریت نو ہی ہاتھ لاون گے تے سونا بن جائے گی۔ اگر وہ ڈیلیاں تے ریت نو ہی ہاتھ لاون گے تے وہ سونا بن جائے گی۔ حاضرین گرامی یہ ہے توبہ کا مقام میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں۔ چونکہ آج دی رات وہ رات ہے جس رات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سانو اپنا پاک کلام عطا فرمایا، نہ صرف اپنا پاک کلام عطا فرمایا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنیاں بھی الہامی کتاباں
اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائیاں نے ساریاں رمضان المبارک کے اندر عطا فرمائیاں ساریاں رمضان المبارک کے اندر عطا فرمائیاں حاضرین گرامی خالق کے کائنات اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن مہینہ ہے جس کے اندر اپنے پاک کلام کو اتارے حاضرین گرامی بے مثل سے بے مثال کیڑا کلام جڑا میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اوتے رمضان المبارک دے اندر اج دی رات خالق کے کائنات نے نازل فرمائے حاضرین گرامی کیڑا کلام جڑا خود میرا قرآن میرا رب پڑھدا پیا ہے حاضرین گرامی میرا خود رب پڑھ کے سانو دسدا پیا او دنیا جہان دے لوگوں اے مثل بے مثال کلام ہے جڑا میں بھی پڑھنا وا اور میں میرا کلام بنیا کیویں میں اگر میں اس کو پڑھتا ہوں تے میرا کلام بنتا کس طرح میرا کلام بنتا کس طرح حاضرین گرامی لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں زمین و اسمان دی تخلیق تو 40 سال پہلے خالق کے کائنات نے فرشتیاں نو اپنے پاک کلام دیاں 2 سورتاں سنائیاں کنیاں سورتاں 2 سورتاں جس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے فرشتیاں نے 2 سورتاں سنائیاں تے فرشتے فخر دے نال جھوم اٹھے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے یا باری تعالیٰ او کڈی نصیباں والی امت ہو او کڈے نصیباں والے لوگ ہوں گے یا باری تعالیٰ جنہاں نوں تو 114 سورتاں سنائیں گا 114 سورتاں سنائے گا حاضرین گرامی ادھر سرکار دے امتی بولن کہندے یا باری تعالیٰ ساڑھے نال تو فرشتے بہتر نے جنہاں تو 2 سورتاں سنا چھڑیاں خود ساڑھے نالوں تے فرشتے بہتر نے جنہاں تو 2 سورتاں سنائیاں نے جنہاں تو خود قرآن پاک سنا رہے ہیں تو حاضرین گرامی جس نے لوگ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر کریں گے یا باری تعالیٰ ساڑھے نالوں تے فرشتے بہتر ہیں جنہاں تو خود قرآن پاک سنا رہے ہیں حاضرین گرامی اللہ کریم ارشاد فرمان گے اور دنیا جہان دے لوگ انہاں تے میں 2 سورتاں سنائیاں نے دنیا دے اندر رہ کے تسی میرے قرآن دے نال پیار کرو تسی میرے قرآن دیاں تلاوتاں کرا کرو کل جس ویلے روز رحمت قائم ہوئے گا جس ویلے قیامت دا دن ہوئے گا میں خالق کے کائنات تانوں 114 سورتاں دیاں تلاوتاں سنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ سبحانہ وتعالی جس ویلے اللہ دا روز رحمت قائم ہوئے گا نا اللہ اپنے قاری نو کہے گا اپنے قرآن دے قاری نو کہے گا اپنے قرآن دے حافظ نو کہے گا اور میرے سونے حبیب دے نازل ہون والے کلام دے قاری میرے سونے حبیب دے نازل ہون والے کلام دے حافظ آنا میرے سامنے کھڑا ہو اور میں نو اوے قرآن پڑھ کے سنا جو میں دنیا میں رہندا ہے پڑھ کے سنایا یہ مقام ہے حفاظ دا یہ مقام ہے قاریاں دا آج لوگ کہندے نے مدارس نے کیا دیا اور میرے بھائیوں یہی وہ مدارس ہیں یکم رمضان المبارک سے لے کر آج 27 رمضان المبارک اور 29 یا 30 رمضان المبارک تک پورے عالم اسلام میں ہر مسجد کے اندر اللہ کے قرآن کے حافظ آپ کو قرآن سنا رہے ہیں تو یہ مدارس کی وجہ سے اور جو کچھ ہے جو یہ دین ہمارے پاس بچا ہے یہ ان مدارس کی وجہ سے ہے حاضرین اکرامی لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام جس ویلے یہ حافظ اللہ سبحانہ وتعالی دے حکم دے نال اللہ دے دربار دے اندر حاضر ہون گے تو حاضرین اکرامی خالق کے کائنات دی طرفوں حکم آئے گا میرے بندو جس طرح دنیا دے اندر ٹھہر ٹھہر کے میرے پاک کلام دیاں تلاوتاں کر دے سو اوویں تلاوتاں کرو حافظ بولے گا الحمدللہ رب العالمین حافظ قرآن اللہ دی بارگاہ دے اندر الف لام میم تو شروع کرے گا اللہ تعالیٰ دے پاک کلام دا دیباچہ پڑھے گا الف لام میم تو شروع کرے گا والناس دے ختم کرے گا حاضرین اکرامی خالق کے کائنات دی طرفوں اعلان ہوئے گا اے میرے پاک کلام دے قاری اے میرے سونے نبی دے تے نازل ہون والے قرآن دے قاری
تو الف لام تو لے کے والناس تک قرآن پاک میں پڑھتا جا، جویں جویں تو قرآن کے سپارے پڑھتا جائے گا، جویں جویں تو قرآن دیا منزلاں طے کرتا جائے گا، میں تینوں اونی اونی زمین دا جنت الفردوس دے اندر مالک بناتا جاواں گا۔ میں جنت الفردوس دے اندر تینوں اونی زمین دا مالک بناتا جاواں گا۔ عزیزان گرامی، یہ لاجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل ہونے والا قرآن اور اے عظیم مہینہ جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اے بے مثل سے بے مثال کلام نازل فرما کے ساڑھے جائے گناہگاراں تے احسان فرمایا، ساڑھے جائے گناہگاراں تے احسان فرما چھڑیا، اور اے وہ رات جس رات کے اندر خالق کائنات نے اس پاک کلام کو اپنے سونے نبی دل انور تے نازل فرمایا۔ اے مہینہ سارے مہینہ دا سردار اور اے رات ساریاں راتاں دی سردار۔ ایک دن نا لاجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما سا، میرے کریم آقا دے صحابہ بھی موجود نے، تے میرے کریم آقا فرما دے رہے میرے غلاموں بنی اسرائیل دے وچ نا 4 ایسے افراد گزرے نے، بنی اسرائیل دے وچ 4 ایسے افراد گزرے نے جنہاں نے 80 سال اللہ سبحانہ وتعالی دی عبادت کی ہے، اور عبادت کیویں کی ہے؟ اس عبادت دوران انہاں اکھ چمکن دی بھی جڑی ہے نا بے ادبی نہیں، 80 سال اللہ سبحانہ وتعالی دی عبادت کی ہے، تے 80 سال دی عبادت دے وچ اکھ بھی نہیں چمکی، اینی خشوع اور خضوع دے نال اللہ تعالیٰ دی عبادت کی ہے۔ حاضرین گرامی، جس ویلے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 80 سال عبادت، یہ صحابی کریم آقا واللچائیاں کہنیاں نظرانہ للچائیاں ہوئیاں نظرانہ سرکار والویدے عرض کی کر جائیں۔ حاضرین گرامی، جس لئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ بنی اسرائیل کے اندر 4 ایسے افراد گزرے نے جنہاں 80 سال تک اللہ تعالیٰ دی اس طرح عبادت کی دیئے کہ انہوں نے اکھ بھی نہیں چمکی، اپنی اکھ میں بھی نہیں تھلے دبایا۔ حاضرین گرامی، جس لئے میرے لاجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاماں دے سامنے اے بنی اسرائیل دے 4 جواناں دا ذکر کیتا ہے، صحابہ اپنے آقا دی بارگاہ دے اندر ذکر دعا دے سونے چہرے والیا محبوبہ اللہ پاک نے دے سانو انیاں زندگیاں ہی عطا نہیں فرمائیاں، دعا دے چہرے والے واللیل دیاں سلفاں والے علم نشرہ دے سونے تے پیارے سینے والے سونے محبوب اسی تے اس نے کی تو محروم رہ گئے نا، کیونکہ خالق کائنات نے سانو 80 سال یا انیاں لمبیاں عمرائیں عطا نہیں فرمائیاں۔ حاضرین گرامی، جس نے میرے کریم آقا دے غلاماں نے اپنے آقا دے سامنے پریشانی دا اظہار فرمایا ہے، اپنے آقا دے سامنے پریشانی دا اظہار فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، ادھر میرے خالق کائنات نے اپنے حبیب دے غلامانوں پریشانی دے عالم دے اندر دیکھے آئے، اور میرے سونے حبیب دا رب اپنے حبیب دے یارانوں اپنے حبیب دے غلامانوں پریشان کیویں ویکھ سکتا ہے؟ جس ویلے میرے کریم آقا دے غلاموں خالق کائنات نے صحابہ نو پریشان دیکھے آئے، ادھر جبریل نو حکم دیتا ہے جبریل یا رب جلیل حکم ہوئے، حضرت میرے خالق کائنات نے فرمایا سدرہ دیاں بلندیاں چڑھ جا، میرے سونے دی بارگاہ کے اندر چلا جا، میرے سونے نو جا کے سلام کہہ دے، جانا لے میرے سونے دے کول میرا پیغام لے جا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ حاضرین گرامی، خالق کائنات نے سورہ قدر دیاں آیات نازل فرما چھڑیاں نے، میرے مسلمان بھائیو خالق کائنات نے فرمایا اے حبیب بسا تیرے امتیاں نو ایک جی رات عطا فرمائیے، اگر وہ ایک رات کے اندر ساڈے دربار کے اندر حاضر ہو کے نفل و نوافل پڑھن گے، میرے پاک کلام دی توبہ کر میرے تلاوت کرن گے، میری بارگاہ کے اندر اپنے گناہاں تو توبہ کرن گے، حاضرین گرامی اگر توبہ کرن گے استغفار کرن گے، انہاں دی ایک رات دی عبادت بنی اسرائیل دے
نوجوانوں دی 80 سال دی عبادت تو بڑھ کے اللہ اکبر ایک 1000 مہینے خیر من الف شہر 1000 مہینے اج دی رات دی عبادت 1000 مہینے دی عبادت تو بہتر 84 سال والے کنے 84 سال دی عبادت ایک پاسے آج دی اقرار دی عبادت سنیوں اور کریم آقا دے غلاموں خوش نصیب ہو اللہ پاک نے تانوں آج اپنے دربار اندر توبہ دے واسطے حاضر کیا حاضرین گرامی میرا رب دے چاند ہے میرا رب اپنے حبیب دے غلامہ دعوت دے آؤ میری بارگاہ دے اندر توبہ کرو حاضرین گرامی خال کے کائنات نے توبہ دے متعلق اپنے پاک کلام دے اندر ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُقْبَلُ التَّوْبَةَ اوہی ذات ہے جڑی توبہ تہاڈی توبہ نو قبول کرن والی ہے حاضرین گرامی او خال کے کائنات جاندا ہے اے میرے حبیب تے گناہگار غلام دنیا دے اندر رہندے آیا کہو جے کم پہ کردے نے ہر طرح دے گناہ کر کے میری بارگاہ دے اندر بے ادبیاں تے گستاخیاں کر کے میریاں نافرمانیاں کر کے اج دی رات میرے دربار دے اندر حاضر نے یا لما تفعلون تسی کی بے کر دیو لیکن حاضرین گرامی میرے رب نو تے توبہ کرن والے لوگ بڑے چنگے لگدے نے اس ری خال کے کائنات نے اپنے پاک کلام دے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نو محضور اللہ تعالیٰ نو توبہ کرن والے لوگوں کے نال بڑا پیار ہے کال کے کائنات ایک اور مقام تے اپنے پاک کلام دے اندر ارشاد فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا حاضرین گرامی خال کے کائنات فرما رہے اے لوگوں جڑے ایمان لے کے آئے ہو اللہ تعالیٰ دی طرف توبہ نصوحا کرو پکی تے ٹھکی توبہ کرو حاضرین گرامی اسی تے گناہگار بار بار توبہ توڑنے ایک دن توبہ کی تھی دوسرے دن دوبارہ پھر گناہ صادر ہو جاندے نے حاضرین گرامی اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرو یا باری تعالیٰ اساں گناہگار بندے تیرے گناہگار بندے مولا تیرا دربار چھڑ کے جائیے تے کیڑے پاسے جائیے تیرے حبیب دا دربار چھڑ کے جائیے تے کیڑے پاسے جائیے حاضرین گرامی میرے لجپال کریم آقا دے سلام کو دے غلاموں اللہ تعالیٰ دے سونے حبیب دا دربار چھڑ کے اسی چاوی کیڑے پاسے سکنے ہیں در در دی دور دور دے نالو ایک در دے ہو کے اس دربار دے اندروں منگو انشاءاللہ تعالیٰ خال کے کائنات تہاڈی توبہ نو قبول بھی کرے گا تانوں کدے مایوس نہیں لٹائے گا حاضرین گرامی میرے اللہ دا در میرے سونے حبیب دا در سونے حبیب دا در سونے حبیب دا در اللہ دا در ایسے ریتے امام اہل سنت عظیم البرکت اور نائب آیدہ نائب امام اعظم ابو حنیفہ امام اہل سنت محبت امام حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا امام فاضل بریلی نے فرمایا آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے کی پناہ ان کی پناہ
بارگاہ دے اندروں منگ لو حاضرین گرامی اج میرے سونے حبیب دا در اللہ دا در اج سونے دی بارگاہ دے اندروں منگ لو میرا خالق کائنات اپنے سونے حبیب دا صدقہ لٹائے گا آج لے ان کی بنا آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مانیں گے دنیا دے اندر رہ کے کریم آقا دی شان دا اعتراف کر اس سونے دی بارگاہ دے اندر جو منگے گا خالق کائنات عطا فرمائے گا حاضرین گرامی کل تے پرایاں بھی من جانا ہے کل تے پرایاں بھی من جانا ہے جدو خالق کائنات اپنے حبیب نو مقام محمود عطا فرمائے گا اپنے پیارے حبیب نو مقام محمود عطا فرمائے گا حاضرین گرامی ایک حدیث طور مثال پیش کر کے اپنی گل نو سمیٹا اپنی گفتگو سمیٹا حاضرین گرامی حضرت امام قرطبی مالکی اپنی تفسیر قرطبی دے اندر اس فرمان نقل پہ کر دینے اس فرمان نقل پہ کر دینے ایک عرابی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شہر مدینہ دے وچ آ جاندا ہے آ کے جس ویلے مسجد نبی شریف دے اندر پہنچدا ہے کہندا ہے میرے کریم آقا دے صحابہ کرام اے محمد دے غلاموں میں اپنے آقا دے نال ملنا چاہنا حضرت مولا علی فرماندے نے جس ویلے عرابی نے میرے کریم آقا دے نال ملن دا سوال کیتا ہے جس ویلے صحابہ نے شدت دیکھی صحابہ کرام دیاں اکھاں دے اندروں چھم چھم آنسو بہنا شروع ہو گئے صحابہ دی اکھاں دے اندروں چھم چھم آنسو بہنا شروع ہو گئے نے جس ویلے اس نوں پتہ چلتا ہے کہ میں اج لیٹ پہنچی ہاں نبی آخر زمان جدا میں کلمہ پڑھنا وہ سونا حبیب 3 دن پہلے دنیا کو تشریف لے کے چلا گیا ہے وہ سونا حبیب 3 دن پہلے دنیا تو تشریف لے کے چلا گیا ہے حاضرین گرامی جس ویلے اس نے یہ پتہ چلتا ہے حضرت مولا علی فرمان دینے ایدی حالت گہر ہو جاتی ہے میں کہتے بازو تو پھڑ کے انہوں نبی پاک تے روزہ پر انوار تے لے جانا کتے لے جانا سرکار دے روزہ پر انوار انہوں کی لگا ہے زندہ غلام زندہ نبی دے کل منگل لگا زندہ غلام زندہ نبی دے کل منگل لگا امام قرطبی نے تفسیر قرطبی دے اندر